پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری محنت کو انڈرسٹینڈ کیا، میری لگن کو انڈرسٹینڈ کیا، اور الحمدللہ ہم نے لڑکیاں بازیاب کرائیں۔ اور 15 سے 20 دن میرے ایس ایس پی جو ہیں زبیر شیخ اور یہ سب لوگ سندھ سے باہر رہے، ان بچیوں کو ڈھونڈتے رہے۔ اب دیکھیے، لڑکیاں جب آ کے بیان دیتی ہیں تو وہ اتنی مائنر ہیں کہ جو ان کے والدین کے گھر کے حالات ہیں ان سے انہیں بڑا مختلف ٹریٹ کیا گیا۔ اب ایک 14 سال 2 مہینے کی بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، اور میرا شوہر جو کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ مالی ہے اور اس کا باپ بھی مالی ہے اور اس کی ماں نائب قاصد ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے سپورٹڈ تھے فلی مختلف شخصیات سے، کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے تو بڑے سے بڑا وکیل کر لیتے تھے۔ پھر کسی کا اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ جانا، پھر انہیں ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، وہ لوگوں کے یہاں رہ رہے تھے۔ پھر بچی سے کل میں ملی تھی کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں دارالامان آتے ہیں، تو جب میں بچی سے ملی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کپڑے نہیں تھے، ہم جاتے تھے وہیں کپڑے خریدتے تھے، یہاں سے بھی بچی جس جوڑے میں تھی وہیں پہ تھی۔ تو ہماری ایک سوچ الگ ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کوئی 2 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو اس طرح پورے پاکستان کا ٹرپ جیسے یہ کر رہے ہیں اور وہاں جا کر وکیل کرنا نہیں کر سکتا، تو یہ بات تو واضح ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں دونوں ایک طرح کا بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے ٹیکسی منگائی، اور ایک یہ کہہ رہی ہے میں نے ٹیکسی منگائی اور پھر اس کے بعد میں بس سے لاہور چلی گئی۔ اب اس میں نے کچھ سوال ڈالے جو میں نہیں چاہتی کہ عام ہوں اور ان تک بات پہنچے۔ دوسری کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک 14 سال کی بچی کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی، جو اپنی ماں کے ساتھ ہی نکلتی ہو، جو اپنے باپ کے ساتھ صرف زیارتوں پہ گئی ہے، جو اپنے علاقے میں نہیں نکلتی، جو اسکول نہیں جاتی، میں نکل کے مجھے نہیں معلوم کہاں سے ٹیکسی بک ہوگی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ صوبے کی بڑی متحرک خاتون ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی، 14 سال 2 مہینے کی بچی، اور میں ٹیکسی سے اکیلی گئی ہوں۔ میں اتنی بڑی عورت ہو کے یہ ہمت نہیں کر سکتی کہ ٹیکسی سے اکیلی لاہور چلی جاؤں، 2 دفعہ 3-4 دفعہ میں نیند کے جھونکے کھاؤں گی، اور نان اسٹاپ بھی چلوں تو 12 سے 13 گھنٹے کا سفر ہے۔ اور واش روم بھی گئی ہوگی۔ خوبصورت بچی ہے، نازک سی ہے، کیسے ایک ٹیکسی والا اس کو لے کے جا سکتا ہے؟ شریف تو ٹیکسی والا بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اور پھر میں سیدھی پنجاب یونیورسٹی پہنچی، وہاں جا کے میں نے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فون لے کے ظہیر کو فون کیا۔ ظہیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور میں بھی اس کو پہچانتی نہیں تھی کیونکہ میں نے تو صرف پب جی پہ ہی دیکھا تھا، اور پب جی کھیلتے ہی میں اسے دیکھا تھا۔ وہ میرا فون سن کے آ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ دوبارہ گیا، پھر اس نے 22 سے 23 ہزار ٹیکسی والے کو دیا، کیونکہ ٹیکسی والے نے واپسی کا بھی کرایہ رکھا ہوگا، خالی نہیں آنا چاہے گا وہ۔ کیا آپ اس بیان پہ یقین کر سکتے ہیں؟ میڈم، کمرہ عدالت میں لڑکی کو اس کے ایڈریس کا بھی نہیں پتہ تھا، چیشتیاں کے نام کے علاوہ کوئی اس کو اور پتہ نہیں تھا، تو ایک چھوٹی سی معصوم بچی نہیں سمجھتے کہ اپنی مرضی سے گئی ہو۔ لیکن میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں، مرضی ہو سکتی ہے کہ وہ ہاں کہہ دے ہاں میں آنا چاہتی ہوں، لیکن اس کو سپورٹ باقاعدہ کسی بڑے کی تھی۔ مرضی تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن جب ہم آئین پاکستان کو پڑھتے ہیں تو اس میں جب ڈیفینیشن چائلڈ کی پڑھتے ہیں تو لیس دین 18، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 18 سال سے بڑے کا شناختی کارڈ بنے گا، 18 سال سے بڑے کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ، 18 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس، اور 18 سال کی عمر میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ 5 سال کا کانٹریکٹ وہ کس پارٹی سے کر رہا ہے کہ اس کے اور اس کے ملک کے حقوق کی
تحفظ ہو سکے، یعنی وہ ووٹ دیتا ہے تو زندگی بھر کا فیصلہ بھی کم از کم 18 سال میں تو کرنا چاہیے نا. تو اب یہ جب ڈیفینیشن ہی چائلڈ کی ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں کسی کی ذمہ دار نہیں ہوں کہ اے جی صاحب نے ایک دم سے یہ کیسے کہہ دیا کہ کرائم نہیں ہوا. کرائم ہوا ہے. ایک بچی کیسے چلی گئی، اس کی کیا مرضی. کیا ان کے گھر کے بچے یا کسی کے گھر کے بچے 14 سال کے اس طرح سے نکل کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے بھی بتا کے جا رہے ہوتے ہیں امی آج اتنے بجے کلاس ہے یہ ہے. تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ میں منسٹر کے ساتھ ساتھ میرا کردار ہے کہ میں جہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کے میٹرز کو دیکھوں وہاں اپنے بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی خواتین کو پروٹیکشن دے سکوں. تو یہ غلط تھا رویہ، یہ غلط آرگیومنٹ تھا. میں نے بہت دل پہ لیا اسے. میڈم پولیس کا رویہ نمرا والے میں الگ تھا. مطلب والدہ پہلے ملاقات کی، والدہ نے بعد میں بھی کورٹ کی اجازت سے ملاقات کی، شیلٹر روم میں مل رہی ہیں. لیکن پولیس نے دعا کے والدین کو نہ پہلے ملنے دیا نہ بعد میں ملنے دیا. وہ کافی صدمے میں. دوسرا بچیوں کی جو ایج کا جو تعین کیا جا رہا ہے اس میں بھی جو سرٹیفکیٹ ہے نمرا والے میں بھی شکوک و شبہات ہیں. اب خدشہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس بچی کی جو عمر کا سرٹیفکیٹ آئے گا وہ بھی 17-18 سال کر دیں گے تو کورٹ پھر کیا کرے گی؟ پھر صوبے میں قانون بنانے کا کیا فائدہ؟ نہیں، میں بات کر رہی ہوں یہ کہ پولیس کا رویہ، کیونکہ میں کورٹ میں نہیں تھی تو پولیس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس پارٹی کے ساتھ وہ آئی ہے اس سے تو اسے ملائے رکھے اور جو دوسرے لوگ ہیں اس سے نہ ملنے دے. یا تو وہ ان سے بھی الگ کر لیتا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو خواتین بھی آئی تھیں وہ بھی اس بچی کو بڑی ہدایتیں دے رہی تھی، ملنے نہیں دے رہی تھی. منہ پہ اس کے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ کسی کی طرف دیکھو ہی نہیں. یہاں تک باتیں آئی ہیں اور اس طرف سے منع کیا جا رہا تھا. تو یہ مجھے بتایا گیا ہے. نہیں میڈم، ہم نے تو دیکھا تھا کہ گاڑی بھی پنجاب تھی، پنجاب نمبر ایک ہی گاڑی میں. دوسرا یہ کہ جو پولیس کا رویہ تھا ایسے لگ رہا تھا جس طریقے سے میڈیا سے بدتمیزی کی. میڈیا کے موبائل بھی تک جو ہے انہوں نے پھینکے تھے. دوسرا جو یہ کہ جب والدہ آئی والدہ کو بھی دھکا دیا گیا. آپ نے دیکھا بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ میں کل کورٹ میں نہیں تھی. کوئی قانون دنیا کا والدہ سے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا جب تک جج صاحب نے نہیں کہا، جب تک یا تو یہ رویہ ہوتا کہ دوسری پارٹی سے بھی الگ رکھتے. ان کے ساتھ یہ مجھے سارے لوگوں نے شکایت کی ہے، لیکن پولیس بھی جو ہے ابھی وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے اور آنی پڑیں گی، کیونکہ اگر مجھ جیسے منسٹر ہوگی تو وہ بہت طوفان مچائے گی. اور مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ ایسے نمائندے آئیں گے جو کہ ہر چیز کو محسوس کریں گے، ہر بات کو سنیں گے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب مجھے لوگوں نے آ کے بتایا. دیکھیے ایک بچی ہے، 50 دن سے اس کو ہر عیش و عشرت دیا جا رہا ہے، اسے گھمایا جا رہا ہے، اسے کپڑے دیے جا رہے ہیں، اس کو مرضی سے کھانا دیا جا رہا ہے. تو اس بات کو تو تسلیم کرائی جا چکا ہے. پھر دوسرے میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 13 لوگ اور لائے گئے ہیں. وہ ابھی ان کا کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم. صرف ایک بیان پہ آپ کی معذرت، صرف ایک بیان پہ کہ میں مرضی سے گئی ہوں سب کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ اب اس کا میڈیکل بتایا ہے. میڈیکل میں 6 اوسیپیز ہوتی ہیں جس میں ریبس جو ہیں اور بونز ڈفرینٹ اور جاز اور پیلوس، ان سب کے ایکس ریز سے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے ہاں یہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچی کے غائب ہو جانے کے بعد، گھر چھوڑ دینے کے بعد والدین اسے ڈھونڈنے کے بجائے اپنا نیا نکاح نامہ بنوائیں، نیا بے فارم بنوائیں، نیا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں، نیا یہ سب کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب کی تاریخ پہ جب یہ سارے پیپرز پیش ہوں گے، برتھ سرٹیفکیٹ تو آپ کو پتہ ہے پیدائش کے دوسرے ہی دن ہم ہاسپٹل سے مائیں گھر بھی نہیں جاتی ہیں، یہ چیز آ جاتی ہے. ہم اسی سے لڑیں گے، ہم میڈیکل چیلنج کریں گے، ہم ہر چیز چیلنج کریں گے. کچھ یوٹیوبرز جو ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور دوسرا شیلٹر ہوم جہاں پہ بچیوں کو بھیجا گیا اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو شیلٹر ہوم صحیح نہیں ہے. یا یہ اس پہ کیا کہیں گے کہ کچھ پنجاب سے بیٹھ کر کچھ یوٹیوبر جو یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے پروپیگنڈا آپ کے بھی اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف بھی، اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلے تو میں کہوں گی کہ
पना शेल्टर को आके देखिए। सही बात है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बेहतरीन मॉडल जो है वो शेल्टर होम है, और जिसकी तारीफ़ हमारे हाई कोर्ट्स ने भी की है। बल्कि हमें कहा गया है कि जो दूसरे हैं वो इस मॉडल पे बनाएं, और अभी हमने सक्खर में कदम रख दिया है। सक्खर में हमें मसाइल आ रहे थे, वहाँ की जो इनमेट्स हैं उनसे मैंने वहाँ पे कदम रख दिया है, हमने वहाँ पे अपना सारा काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद में हमारे पास स्टाफ है, उसमें बहुत हमारी अच्छी खातून है ज़ुबैदा, जो कि बहुत मेहनत से टाइम दे रही हैं। और बाकी मैंने विज़िट किया था, दोनों बच्चियों से मुलाकात की थी। मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा काम है ये अपने इदारे को देखना। दोनों बच्चियाँ रिलैक्स हैं। मैं कल गई थी, मेरे पास फ़ोटो भी है। हाँ, मैं ये छिछोरापन नहीं कर सकती कि हर फ़ोटो में लगाऊँ। बच्चियाँ रिलैक्स हैं और रिलैक्सड हैं और वो बिल्कुल खुश हैं। मैं उन पे दबाव नहीं डाल सकती। अभी वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि किसी नसीहत को सुने। उन्होंने बहुत इंजॉय करके आ रही हैं, पूरा पाकिस्तान घूम के आ रही हैं, बड़े उनकी आंखों में सब्ज़ ख्वाब हैं। मैडम, मेरा काम ये है कि आज के सब्ज़ ख्वाब कल की करबनाकी में ना बन जाएं। जो उनके वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ूँ। ठीक है। मैडम आखिरी सवाल है, माजरत आपका बहुत टाइम ले लिया हमने। जो निमरा वाला लड़का था नजीब शाहरुख, उसका पुलिस ने उस पहले वाले एफआईआर में रिमांड लिया, वो जेल में अभी रिमांड लिया, कस्टडी में, उस केस में गिरफ्तारी डाली। दुआ वाले केस में पुलिस ने गिरफ्तारी डालने की जहमत नहीं की, उसका रिमांड ही नहीं हुआ। जी, मुझे पता चला है उसे दूल्हा बनाया हुआ है और रिमांड नहीं लिया है। मैडम एक चीज़ इसके साथ कि ऐसा तासुर मिल रहा है कि सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस पंजाब की पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन इस तरह करके लाई है ज़हीर को कि जिस तरह इज्जत से लेके जा रहे हैं इसी तरह इज्जत से वापस कर देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ हाई कोर्ट को मुंह दिखा दें उसके बाद छोड़ देंगे। मुझे ये मालूम हुआ है कि ये बहुत ही एक ताकतवर गिरोह है और इसके सामने पंजाब पुलिस टिक नहीं सकती। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। सही है, ठीक है। ठीक है। और जो दूल्हा बनाया हुआ जिस बारे में कह रही थी कि जी, मैं बिल्कुल, हमने इस पे नोटिस लिया है और ऐसा नहीं है कि मेरे वकील भी मर गए हों या मैं भी मर गई हूँ। हमने ये सब चीज़ों को नोट किया है कि इसका रिमांड नहीं लिया गया। सिर्फ बच्ची के ये कह देने से कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, इस पे बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा वज़ीर आप सिंध इस पे पूरा ऑन बोर्ड हैं, इस पे पूरे केसेस? जी बिल्कुल। कुछ मिनिस्टर्स ने आपको अप्रिशिएट भी किया था, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आपने 2 महीने तक लगभग कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने आपकी कोशिश को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है, तो हो जाता है ये। मैंने कहा कि वक्त के साथ बहुत लोग सीखेंगे। मैं अभी ज़िंदा हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाकी जो यूट्यूबर है हाँ, उनको यूट्यूब पे अपनी दुकान चलानी है। हाँ, हमारे यहाँ का एक रवैया है सोसाइटी का कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए के ख़िलाफ़ ज़ोर ज़ोर से बोलो तो आपको जो है ज़रा व्यूवरशिप मिल जाती है। हाँ, सही बात, बेटा अपनी व्यूवरशिप बढ़ाओ। सही। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू।